جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کس طرح لندن پلان کو ناکام کر دیا۔ ایک بندہ جو جیل میں ہے، اس کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے، اور ہر طرح کے اس کے اوپر ریسٹرکشنز، ہر قسم کا جبر تشدد، پورے نظام جو ہے وہ لوگوں کے کنٹرول میں ہے جو طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بیٹھ کے لندن پلان کو کس طریقے سے ناکام کیا ہے، اور نواز شریف کی جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی اور جو ڈیل کر کے لندن سے آئے تھے وہ کس طریقے سے ناکام ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام ہمیشہ اس کو رسپیکٹ دیتی ہے کہ جو دلیر ہو، بہادر ہو اور ڈیلر نہ ہو۔ نواز شریف نے یہ سمجھا کہ یہ 90 کا زمانہ ہے، جس طرح پہلے بے نظیر اور نواز شریف ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلیں کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آ جاتے تھے اور لوگ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ نہ کچھ سوشل میڈیا تھا اور نہ لوگوں میں اتنی زیادہ اویئرنیس تھی، پولیٹیکل اویئرنیس نہیں تھی۔ اس وجہ سے ان کا جو بھی ڈیل ہوتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا اور لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ عمران خان نے لوگوں کو یہ مائنڈ میں یاد دلا دیا کہ کس طریقے سے نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے ڈیل کی طاقتور لوگوں کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس کو لایا گیا، وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، سارے آئی جی، سارے ڈی پی اوز، آر پی اوز، سارے اس کو پروٹوکول دے رہے تھے کہ مستقبل کا یہ وزیر اعظم ہے، اور طاقتور لوگوں نے اس کو وزیر اعظم کے طور پر ہی لایا۔ لیکن نواز شریف خود اتنے اہل نہیں تھے اور نہ اتنے قابل تھے کہ وہ لوگوں میں مقبول ہو سکیں، کیونکہ عوام جو ڈیل کر کے آتا ہے یا جو لوگوں پہ تشدد کرنے میں حامی ہوتا ہے، عوام ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور عوام یہ جان چکی تھی کہ یہ کس طریقے سے ڈیل کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور آخر میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے سارے کل سے جب سے پی ڈی ایم 2 نے اناؤنس کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف کینڈیڈیٹ ہوں گے، نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما، بہت صحافی آنسو گرا رہے ہیں، جیسے کوئی ماتم ہو گیا یا کوئی شعر و شاعری کر رہا ہے، یا کس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں جیسے قائد جو ہے نا، اس کے بعد قائد کا انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھنی۔ اور ہوا بھی ایسے ہے کیونکہ اس کے بعد وزیر اعظم نہیں بننا نواز شریف نے، اس نے صرف کیا کیا، اس نے اپنی بیٹی کو تو نواز دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے اس کا نام دے دیا، لیکن اپنی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ اور اس کے ساتھ شہباز شریف نے بھی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کیا، کیونکہ وہ سائرہ بانو جیسے کہتی ہے، وہ جی ڈی اے کی جو رکن تھی قومی اسمبلی، وہ کہتی تھی کہ لوگوں کو، رشتے والوں کو نا چھوٹی چھوٹی بہن پسند آ گئی۔ تو شاید یہی ہوا ہے کہ لایا گیا نواز شریف کو تھا، بڑے بڑے اخباروں میں بھرا ہوتا تھا نواز شریف 8 فروری کو وزیر اعظم، لیکن اللہ پاک ہمیشہ تکبر کو سر نیچے کرتا ہے۔ تو عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وزیر اعظم ایسے نہیں ہوگا جس کو ہم چاہیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان سے جیل میں بہت طاقتور لوگوں نے، لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار، ان کا نام اویس احمد ہے، انہوں نے 2-3 دفعہ ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ چیز باور کرائی ہے کہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ الائنس کر لیں، آپ کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، سارا کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جو ہماری سیٹیں ہیں جس پہ دھاندلی کی گئی وہ ہمیں ریٹرن کرو، باقی پولیٹیکل معاملات ہمارے ہیں، ہم اس کو خود دیکھیں گے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرو۔ تو عمران خان صاحب سے آخری دم تک، کل تک جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی پرائم منسٹرشپ کے لیے، اس ٹائم تک عمران خان سے ڈیلیں کرتے رہے کہ آپ کو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ کے کیسز بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری سیٹیں ہیں، جو دھاندلی سے، جو جیسے سلمان اکرم راجہ کی، ریحانہ ڈار کی، خواجہ آصف جس پہ جیتا ہے، اس طرح بہت ساری سیٹیں ہیں جس پہ دھاندلی کر کے رات کو کچھ نہ تائے تھے صبح کچھ تھے۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ ہمارا پہلا حق ہے، وہ ہمیں ریٹرن کریں، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ الائنس کرنا ہو، کس کے ساتھ الائنس نہیں کرنا، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آج جماعت اسلامی نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں گے، اور جس سے پی ٹی آئی اس میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کرے گی، جو ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ریزرو سیٹیں بھی مل جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے کو کے پی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور دونوں، اور وہ اس چیز کا تھوڑا سا وہ ان کو تحفظات تھے کہ جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں، اس میں پی ٹی آئی ہمارا ساتھ دے گی۔ اور اس بات پہ پی ٹی آئی تو فرسٹ ڈے سے یہی باتیں کر رہی ہے کہ جس طریقے سے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا، تو ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ تو آج پراپر طور پہ ان کے لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں
امیر کے پی کے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حد تک وفاق میں نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ایک اور، ہمیشہ جو ہے نون لیگ نے لوٹوں کی سیاست کی ہے، چھانگا مانگا کی پیداوار ہے یہ، جنگلوں میں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے تقریباً 3 سے 4 ایم پی اے، جن میں علی اصغر 283 پی پی، یہ جنوبی پنجاب سے ہیں، تو یہ بھی آج جو ہے جاتی امراء میں پائے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کی پکچرز، یہ پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے اور ایم پی اے بنے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی نون لیگ کے اندر۔ تو لوٹوں کو اس طریقے سے خرید کر، اور نون لیگ نے اصل میں اپنی سیاست کا صفایا بھی اس طریقے سے کیا ہے کیونکہ عوام ان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ خود تو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ بڑے بڑے پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن عوام کی نظروں میں یہ غلط ہے۔ عوام اس چیز سے انتہائی نفرت کرتے، دیکھا ہے جو عمران خان کو 22-24 لوٹوں نے چھوڑا تھا، اس کے بعد وہ سیاست میں کوئی 1-2 کے علاوہ ایم پی اے نہیں بن سکا، سوائے اون چودھری کے، جس کا آج ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ وہ بھی جو ہے انشاءاللہ اپنی سیٹ جو ہے لوز کرے گا، اور سلمان اکن راجہ اس پہ ون کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو لوٹا بنا تھا وہ اسمبلی میں نہیں آیا۔ 1-2 تو ہمارے اپنے ایریا کے تھے، باسط بخاری تھا اور عاشق خان گپانگ وغیرہ تھے، تو ان میں سے ایک ابھی بنا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کی تو پورا خاندان، جو دادا کی پوتی والا خاندان تھا، وہ پورا خاندان برباد ہو گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی، عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ بیچا، تو عوام نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ اور آج سب سے جو اہم چیز ہے وہ مولانا فضل الرحمان اپیئر ہوئے، نظر آئے، پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ آج ان کا کوئی لہجہ جو ہے بہت کوئی نارمل تھا، اور پی ٹی آئی کے لیے تو آج بہت سافٹ کارنر شو کر رہے تھے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کو، یہی مولانا صاحب تھے اور یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک یہودی لابی ہے، یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں سے ہمیں بات نہیں کرتے، اور عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، اس کا سسر اس کو سارا فنڈ کرتا ہے۔ آج وہی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کچھ نظریاتی آئیڈیالوجیکل ہمارے جو ہے اختلافات ہیں، لیکن وہ جلد ختم ہو جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یہ ختم کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن مولانا صاحب آپ کو اس ٹائم کہاں پہ تھے جب آپ 22 مہینوں میں پورے ملک پہ ظلم ہوا، لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو ننگا کیا گیا، ہر طرح کا ظلم ہوا، قتل ہوئے لوگوں کے، کاروبار جائیداد سب کچھ برباد ہوا، پورے کے پی میں، پورے پنجاب میں، پورے ملک میں ایک فاشسٹ گورنمنٹ تھی، اور آپ اس کا حصہ تھے، آپ کا بیٹا اس میں منسٹر تھا، آپ کے 2-3 لوگ جو ہے وہ گورنر تھے، 2-3 منسٹر تھے، تو اس ٹائم مولانا صاحب کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ حلوہ مل رہا تھا یا میٹھا میٹھا مل رہا تھا، تو اس ٹائم آپ بالکل جو ہے وہ خاموش تھے اور تالا منہ پہ لگایا ہوا تھا، اور آج جب پی ڈی ایم 2 نے آپ کو منہ ہی نہیں لگایا، انہوں نے بلایا تک بھی نہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے تل ملا اٹھے اور دھاندلی کا الزام آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا، جو ٹھیک ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ تو سارا پوری انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آپ اگر 2022 میں سٹینڈ لیتے، آپ پہلے مہنگائی مارچ کرتے تھے، جب آپ کو گورنمنٹ مل گئی، آپ کو کچھ حصہ مل گیا، اس کے بعد آپ منہ پہ تالے لگا کے پھر رہے تھے، تو شاید آج کے پی میں آپ کا یہ حشر نہ ہوتا اور عوام آپ کو ووٹ دیتی اور مینڈیٹ دیتی، لیکن آپ نے اپنی سیاست کا خود گلا گھونٹا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ ڈیل کر کے یا اقتدار کی لالچ میں آتے ہو پورے ملک میں بیٹھنے کے لیے، واقعی جب نہیں ملتا تو پھر آپ لانگ مارچ بھی کرتے ہو، آپ دھرنے بھی دیتے ہو، صرف مقصد عوام کا نہیں ہوتا، مقصد صرف آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ مل جائے، لیکن یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ کے پی میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کس طریقے سے سارے جتنے بھی ظلم ہوئے، جتنے بھی پورے کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر جبر ظلم و ستم ہوا، تو آپ اس میں برابر کے شریک تھے، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے تھے کہ عمران خان کی جماعت ایک دہشت گرد ہے اور ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے، تو آج آپ کے یہ بیانات سمجھ سے باہر ہے۔